تقویٰ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، جنہوں نے مثالیں قائم کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غلام آیا، کوئی چیز لے کے آیا، پہلے پوچھتے تھے، اس دن پوچھا نہیں، بغیر پوچھے کھا لی۔ جب کھا لی چیز، بعد میں غلام نے کہا آپ کو پتہ تھا کہ میں نے کیا چیز آپ کو کھلا دی؟ پوچھے بغیر ہی کہا مجھے تو نہیں پتا۔ کہا میں کہانت کیا کرتا تھا، اٹکل پچو لگا کے لوگوں کو باتیں بتانا، کہانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، جو کسی کاہن نجومی کے پاس جاتا ہے، آپ نے فرمایا اس کے پاس چلا جاتا ہے، بات پوچھ لیتا ہے، تصدیق نہیں کرتا، ابھی پوچھی یا تصدیق نہیں کی، عمل نہیں کیا اس کی بات کے اوپر، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے 40 دن کی نمازیں عبادت اس کے منہ پہ دے مارتے ہیں، اللہ کے ساتھ چھوڑ کے کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔ اور فرمایا کہ اگر نجومی کاہن کی بات کے اوپر عمل بھی کر لے، پوچھے تصدیق کر لے، گویا کہ اس نے اللہ کا شریک ٹھہرا کے محمد کے ساتھ کفر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیز کھا لی۔ جب پتہ چلا کہ حرام کا لقمہ وہ بھی صدیق کے پیٹ کے اندر چلا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مسواک اٹھائی، مسواک اٹھانے کے بعد اپنے حلق کے اندر داخل کی، کہہ کر کے نکال رہے ہیں حرام کا مال، آنکھیں باہر، رنگ سرخ ہو گیا۔ گھر والے بھاگ کے آئے، ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جتنا نکل گیا اور نہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے کہا اگر حرام کے مال کو پیٹ سے نکالتے ہوئے ابو بکر کی سانسیں بھی چلی جائے منظور ہے، لیکن حرام کا لقمہ ابو بکر کے پیٹ کے اندر نہیں رہ سکتا۔ محترم بھائیوں سوچیں ہم نے کتنے کتنے لقمے کھائے ہوتے ہیں، ہم نے کون سا حرام کا مال نہیں کھایا ہوتا۔ حرام کا ایک لقمہ کھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی 40 دن تک عبادت نہیں ہوتی۔ 40 دن کی نمازیں، روزے، صلاۃ و ثواب، تمام عبادات ایک طرف، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے منہ پہ دے مارتے ہیں، کوئی اس کی عبادت قبول نہیں۔ کیوں؟ حرام کا لقمہ کھایا۔